الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. نہایت ہی کامل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 66 کی تلاوت کی۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ مفہوم یہ ہے: اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا، حل ہے کہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اسے یعنی قرآن شریف کو یا نزول عذاب کو جھٹلایا، حل ہے کہ وہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ قرآن شریف بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا عذاب بھی حق ہے۔ حل ہے کہ وہ سب کیا ہے؟ حق ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے جو میں نے احسن طریقے سے سر انجام دے دیا ہے، جبکہ دلوں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ اگر تم ہدایت نہ پاؤ گے تو مجھ سے بات پرس رہو گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیں کہ آپ کا کام صرف کیا ہے؟ ہدایت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ آپ تو تبلیغ کر رہے ہیں، آگے ماننا یا نہ ماننا وہ ان کی مرضی ہے، اور نہ ماننے کی سزا جب ان کو ملے گی وہ سزا بھگتنا بھی انہی کے انڈر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکیں، کیونکہ وہ کفار کی تو سفارش نہیں کریں گے نا، وہ تو مسلمانوں کی سفارش کریں گے۔ آیت نمبر 67 دیکھیے: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو بھی خبریں دی ہیں ان کے لیے ایک وقت معین ہے، اس کا وقوع کسی تاخیر کے بغیر ٹھیک ٹھیک اسی وقت میں کیا جائے گا۔ یعنی کہ جو وقت معین کیا گیا ہے وہ واقعہ جو ہے وہ بالکل اسی عین وقت پہ ہوگی، نہ اس سے کچھ ٹائم آگے اور نہ ہی کچھ ٹائم بعد میں، نہ پہلے۔ ان قریب تم دنیا اور آخرت میں ان خبروں کے درست ہونے کو جان لو گے۔ جیسے کہ دنیا میں قیامت کی نشانیاں جو ہیں بتائی گئی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان نشانیوں کو ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کچھ ہمیں بعد میں پتہ چلیں گی، کچھ دنیا میں رہ کر پتہ چل رہی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافر اور گناہ گاروں کے لیے عذابات کی جو بھی خبریں دی ہیں ان کا اپنے وقت پر واقعہ ہونا عین یقینی ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد بھی کفر پر اڑے رہنا اور گناہوں میں مشغول رہنا حد درجے کی حماقت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہوں سے اصرار کرنا جو ہے چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کو مانگ لیں، اور مانگ کر کیا کریں؟ خود کو ہلاکت سے بچا لیں۔ یہ ضروری ہے۔ ابھی تو اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ابھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب بھی ہم نے پچھلی 2 3 4 5 آیتوں میں کیا پڑھا، پچھلی تھوڑی ہماری کلاسز گزری تھی، یہی پڑھا کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ فوری 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 گناہ کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ گناہ ہونے کا یا گناہ کو جاننے کا یا گناہ کا یقین ہونے کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہر وقت اپنے اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک بار اللہ سے سچی توبہ ضرور کر لیں: پروردگار جتنے بھی گناہ ہوئے، جان کے ہوئے، انجانے میں ہوئے، یا ہم جن کو جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے، ہر گناہ کی سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار اپنے فضل کرم رحمت سے معاف فرما دے اور ہمیں اس سے باز رکھ۔ تو یقینی طور پہ اللہ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی غفور الرحیم ہے۔ وہ دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے باز بھی رکھے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گناہوں پر اصرار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ توبہ استغفار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فعل گناہ ہے۔ اول تو یہ کہ اگر آپ کو توبہ کا نہیں، یہ گناہ کا نہیں بھی پتا تو بھی توبہ کرو، لیکن اگر پتا ہے اس کے باوجود بھی ڈھیٹ بن کے توبہ ڈھیٹ بن کے گناہ کری جا رہے ہیں اور توبہ بھی نہیں کر رہے، یہ سب سے بڑی
حماقت ہے، حماقت. اس لیے ہر وقت اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 68 دیکھیے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بعد الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کیا فرما رہے ہیں؟ اور اسے اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو. اس آیت مبارکہ میں کافروں بے دینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، اور اگر بھول کے بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پر اٹھ جاؤ. یعنی کہ کوئی بھول جائے، وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، بھول جائے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو جب اسے یاد آ جائے تو اٹھ جاؤ. یعنی کیا ہے کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہیں کیا جاتا، وہاں مسلمانوں کو بیٹھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، بیٹھنے سے منع کیا گیا. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان میں جانا، شرکت کرنا سب کچھ جائز نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی. ان کو اپنے اور اپنے کو ان سے دور رکھو، اپنے آپ کو بھی دور رکھو اور اپنی اولادوں کو بھی ان سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور فتنے میں نہ ڈال دے. جیسا کہ آج کل کتنی ایسی حدیث سننے کو ملتی ہے جو کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کون سے راوی سے ہیں، کہ کہاں سے مسند ہوئی ہے، کون سی ایسی کہہ دیتے ہیں فلاں کی ہے فلاں کی ہے. تو لہٰذا ان سے بچنا چاہیے. جب تک کہ کوئی حدیث کی تصدیق نہ کر لی جائے تو اس وقت تک حدیث کو آگے سینڈ نہ کیا جائے. البتہ علماء جو ان بد مذہبیوں کا جو رد کرنے کے لیے چاہتے ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے. اور یہ بات کہ بد مذہبوں کی محفل میں جانا، جو بد مذہب ہوتے ہیں جیسے کہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کی محفلوں میں جانا، ان کی تقریریں سننا جائز ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور اپنے آپ کو بد مذہبی اور گمراہی میں پیش کرنے والا کام بھی ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. ان کی تقریر پر آیات قرآنیہ میں مشتمل ہوں، خواہ حدیث مبارکہ پر ہوں، اچھی باتیں چننے پر زام رکھ کر انہیں سننا ہرگز بھی جائز نہیں ہے. عین ممکن یہ ہے کہ اگر اکثر طور پر واقعہ ہے کہ گمراہ شخص اپنی تقریر میں قرآن و حدیث کی شرح وضاحت کی آڑ میں ضرور کچھ باتیں یا اپنی بات مذہبی میں بھی ملا دیا، اپنی جو بات مذہبی اس کی ہوتی ہے اس کو بھی ملا دیا کرتے ہیں. اور قوی حدشہ ہے، بلکہ وقوع کا مشاہدہ ہے، یعنی کہ ہوتا ہے سم ٹائم کہ واقعی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذہن میں راسخ ہو کر دل میں گھر کر جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ گمراہ بے دین کی تقریر اور یہ جو ہے گفتگو کو سننے والا عموماً خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے. وہ اس طریقے سے بات دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان بھی سن کے جو ہے کمزور ہوگا اور علم دین اس کو نہیں آتا ہوگا تو وہ بھی سمجھے گا ہاں یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسی محفلوں میں جانے سے ہی بچنا چاہیے. امام محمد بن سیرین کا شاگرد جو تھے انس رضی اللہ عنہ کے پاس دو باز مذہب آئے. عرض کیا کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں. فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کی کہ کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. انہوں نے اصرار کیا. فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ، میں اٹھ جاتا ہوں، یا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں. فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات اور حدیث کے ساتھ اپنی کچھ طویل لگائیں گے جو میرے دل میں رہ جائیں گی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. کہ یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو آج کل یوٹیوب میں اکثر لوگ ہیں نئی فتوے لگاتے ہیں، نئی باتیں سناتے ہیں جو دین میں پہلے کبھی نہیں سنی ہوتی. کبھی کہتے ہیں دین کو مشکل کر دیا ہے، دین مشکل ہے، یہ ہے، لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے گمراہ کرتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں سے بچنا چاہیے، ان کی باتیں ہی نہیں سننی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے پاس سے کچھ باتیں ایسی لگا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا آئمہ کو تو یہ خوف اور اب عوام کو یہ جرت ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ایاکم و ایاہم لا یذلونکم ولا یفتنونکم. ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہاری رب عز و جل نے بتائی، یعنی کہ قرآن کریم. اس لیے قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے. ہمیں اس کو ضرور سیکھنا چاہیے تاکہ اگر کوئی ہم سے کوئی بات کرے ایٹ لیسٹ ہم جواب دینے والے تو ہمیں پتا تو، نہ جواب دینے والے کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ اگلا بندہ حق بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا.
جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں کیا فرمایا، جب ہمیں بھی پڑھ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آئے پر یاد آنے پر پاس نہ بیٹھو، کس کے؟ ظالموں کے۔ بھولے سے ان میں سے کسی کے پاس بیٹھ گئے تو یاد آ جائے تو پھر فوراً کھڑے ہو جاؤ اور ادھر سے چلے جاؤ۔ آیت 69 دیکھیں، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں۔ کیا مطلب کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم اگر ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور منع کریں گے اور تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں پر اس مذاق اڑانے والوں کے حساب میں کچھ بھی لازم نہیں، بلکہ تعان اور استہزاء یعنی مذاق کرنے والوں پر گناہ انہی پر ہے، جو مذاق کرے گا اسی پر اس کا گناہ ہے، اور انہی سے ان کے کیے کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا۔ پرہیزگاروں پر کوئی بھی وبال نہیں ہوگا۔ ہاں، پرہیزگاروں پر لازم یہ ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واعظ اور نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، لیکن یہ علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا بات کرنے لگے ہیں اور کیا نہیں، وہ خود حق اور سچ سے محروم ہوتی ہے۔ جب تک علم دین کا صحیح علم حاصل نہ کر لیا جائے تو ان میں جواب یا بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 70، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَوْ تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ ولی ولا شفیع وَإِن تُعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ جی مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، رکوع بھی ہمارا یہاں پہ 8 رکوع بھی ہمارے مکمل ہو رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہے، نہ ہی کوئی سفارشی، نہ ہی کوئی مددگار، اور اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دیں تو اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے، یہاں پہ ہم نے پڑھا نا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، یعنی کہ ارشاد فرمایا گیا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے معاشرتی تعلقات اور میل جول کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کا ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور دنیا کی محبت ان کے دلوں پر کیا ہے؟ غالب آ گئی ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت فرمائیں تاکہ کوئی جان اپنے دنیاوی کے برے اعمال کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے محروم اور ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا کیا ہے؟ نہ اس ہلاک ہونے والے کا کوئی مددگار ہوگا، نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، اور اگر وہ پکڑے جانے والا شخص اپنے عذاب کے چھٹکارے کے بدلے سارے معاوضے بھی دے دے جو وہ لیکن اس سے نہیں لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، اور ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کیا ہے؟ کھولتے ہوئے پانی کا مشروب، یعنی پینے کے لیے کیا ملے گا؟ سخت ترین گرم ابلتا ہوا پانی اور دردناک عذاب۔ دوزخیوں کو، جہنمیوں کو، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا اور ان کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور کفر کی سزا جہنم کا دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والا دردناک عذاب ہے، اسی طرح کسی مسلمانوں کا گناہوں پر اصرار کرنا بھی ایسا عمل ہے جس سے اس کی موت کفر کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی مسلمان خود تو گناہ کرنے جا رہا ہے، جیسے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اب کیا ہے؟ دوسرا کہ کوئی بات نہیں، اور آج اب اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اب اصرار جو کر رہا ہے وہ خود تو گناہ کر رہا ہے، دوسرے کو بھی گناہ پہ اکسا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کے دوران اس کی موت ہو جائے تو وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جھوٹ بولتے ہوئے وہ اس کی موت ہو جائے۔ موت کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے۔ عمر
شرط نہیں ہے، یہ نہ بیماری شرط ہے، نہ ہی ایج کوئی ہے کہ ہم تو بھی چھوٹے ہیں یا ہم بڑے ہیں یا پھر تندرست ہیں، یہ سب چیزیں شرط نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل ہو اس سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص اکثر ہمارے پاس بیٹھا کرتا اور آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم میرے پاس بکثرت بیٹھتے ہو اور اپنا آدھا چہرہ بھی ڈھانپ کر رہتے ہو، مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں کفن چور تھا، ایک دن ایک عورت کو دفن کیا گیا، میں اس کی قبر پہ آیا تو میں نے اس کی قبر کھودی اور اس کفن کو کھینچا، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر کیا کیا، تھپڑ مار دیا۔ پھر اس شخص نے اپنا چہرہ دکھایا اور اس پر 5 انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے اس سے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں نے اس کا کفن چھوڑ دیا اور قبر بند کر کے اس پر مٹی ڈال دی۔ پھر میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کی قبر نہیں کھودوں گا۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ حضرت امام اوزاری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ اس سے پوچھو جس مسلمان کا انتقال ہوا تھا کیا اس کا چہرہ قبلے کی طرف تھا؟ میں نے اس کے بارے میں اس کفن چور سے پوچھا، اس نے مجھے جواب دیا ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کا جواب امام اوزاری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا، انہوں نے مجھے تحریر بھیجی کہ جس پر 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ تحریر تھا جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اس کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی۔ تم اللہ تعالیٰ سے اس کے عفو یعنی گناہوں اور مغفرت اور اس کی رضا جو ہے وہ طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اپنا میل جول، اپنی صحبت ہمیں امپروو کرنی چاہیے۔ امپروو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو صحبتیں ہیں نیک لوگوں میں رکھنی چاہیے، جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جیسی ہماری صحبت ویسے ہی آہستہ آہستہ ہمارے اندر وہ رنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سادگی والے لوگوں میں بیٹھیں گے ہمارے اندر وہ سادگی آئے گی، اور اگر ہم شوق مزاج لوگوں میں بیٹھیں گے ہمارے اندر وہی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بے دینوں کے پاس بیٹھیں گے بے دینی آنا شروع ہو جائے گی، گناہ گاروں کے پاس بیٹھیں گے گناہ کرنے کے لیے ہمارے دل جو ہے وہ جو پہلے اگر ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہمارا دل ڈرتا تھا تو وہ آہستہ آہستہ بے خوف ہو جائے گا، ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دور ہو جائے گا۔ اس لیے ساری چیزوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ ہمیں اپنی صحبتیں دیکھ بھال کر رکھنی چاہیے کہ ہمارا دوست کیسا ہے، ہماری اولادوں کا دوست کیسا ہے، کیا وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ چگلی تو نہیں کرتا، وہ غیبت تو نہیں کرتا، کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہے، اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ادب کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ سب چیزوں سے نہیں بچتا اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف کم ہے یا کمزور ہے وہ اللہ کے خوف سے۔ تو ایسی صحبتوں سے بچیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ ساری چیزیں پیدا نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔